اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں سید ارباب علی موسوی آج ایک چھوٹی سی کلپ میں شوگر کا علاج لے کر آیا ہوں تاکہ ان مومنین کرام کو بتلا سکیں کہ ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے نسخے ہم تک پہنچائے جس کے ذریعے سے ہم اپنا معالجہ کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے بڑے اخراجات جو ہاسپٹلس میں جا کر کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون سی غذائیں کھائیں۔ الحمدللہ سے ان غذائیں کھانے سے ہی آپ کی جو ہے شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ مثلا طب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نسخے بتائے ہیں۔ ایک جامع امام رضا، اس جامع امام رضا کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے کہ جامع امام رضا کے کمالات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جامع امام رضا جو کہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک دوا ہے ہمارے پاس مرکب 4، جس کو قبلہ مولانا جان علی شاہ کاظمی نے دوسرا نام رکھا ہے بیکم 18 ایئر اولڈ۔ جو بھی وہ کھائے گا، اگر 60 سال کا بڈھا بھی ہوگا تو وہ 18 سال کا جوان بن جائے گا۔ تیسری دوا ہے عدس الملک، جو کہ آپ کی شوگر کو 150 سے اوپر جانے نہیں دیتی۔ ہم نے بہت سی لوگوں کو، شاید لاکھوں میں لوگوں کو یہ پیغام دیا ہوگا، اور جتنوں نے بھی اس میں سے استفادہ کیا، الحمدللہ سے جو وہ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری شوگر 400 اور 500 رہتی ہے، الحمدللہ سے ان کی اب یہ شوگر جو ہے کنٹرولڈ ہو کر 120 اور 130 کے درمیان رہ گئی ہے، یا بہت زیادہ تو 140 کے اندر رہتی ہے۔ یہ کنٹرول ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، ان دواؤں کا فرق جو ایلوپیتھی دواؤں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ دوائیں جو ہیں آپ کو پوری زندگی نہیں کھانی۔ زیادہ سے زیادہ شوگر کا علاج 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے تک اگر کوئی پریکاشنز پر عمل بھی کرے اور ان دواؤں کو بھی استعمال کرتا رہے تو تمام مشکل آسان ہو جائے گی، اور اسے ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ شوگر ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو ایک بار لگ جائے تو اس کے تمام سسٹمز کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کڈنی فیلیور، بلڈ پریشر کا ایشو، آپ کے جو ہے ہارٹ کا ایشو، آپ کے لنگز کا، آپ کے لیور کا، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی مردانگی کو افیکٹ کرتی ہے۔ مثلا انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے۔ مگر الحمدللہ سے اس دوا کو جن مومنین نے استفادہ کیا وہ آج ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں یہ دعائیں آپ ہمیں نہ دیں، ہم تو ایک چھوٹا سا وسیلہ ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے لیے گئے ان نسخوں میں اور آپ تک پہنچانے میں ایک چھوٹا سا وسیلہ ہیں۔ اصل کارساز تو وہ ہیں، اہل بیت ہیں، کہ جنہوں نے ان بڑے سے خزینوں کو ہم تک پہنچایا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے ایک انسان کو کسی صورت میں بھی فراموش نہ کیا۔ مگر یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم ان کی طرف نہیں گئے۔ اب جس طرح سے اگر کسی شخص کو نیو ڈائگنوزڈ ہو شوگر، وہ اگر 3 سبزیاں کھائیں تو الحمدللہ سے ان کی یہ شوگر آٹومیٹکلی کسی دوا کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک کلفہ کی سبزی، اردو میں اسے کہتے ہیں کلفہ، فارسی میں اسے کہتے ہیں خرفہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بینگن جو کہ اوپر گرین کلر کی کیپ ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے اگر یوز کیا جائے تو وہ بڑی شوگر کے لیے کارآمد ہے۔ اور تیسری یہ بھینڈی، لیڈی فنگر، اس کو اگر آپ پکائیں، تلے نہ، مگر جسٹ اس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سالن اس کا بنانا ہے، نیم پکی ہوئی استعمال کریں، اور گندم کی روٹی کی جگہ پر جو کی روٹی کو استعمال کریں۔ دیکھیں آپ الحمدللہ سے آپ کو کسی دوا کے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نسخہ محمد و آل محمد کا نسخہ تمام مومنین استفادہ کریں گے اور اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کے پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، فری میں ہم سے جو ہے مشورہ لینے کے لیے اور نسخہ لینے کے لیے اور اپنی جو ہے کنسلٹنسی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔